اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا لشکر حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں میدان یرموک میں دشمن کے خلاف جنگ میں مصروف تھا۔ جنگ شدت اختیار کر چکی تھی اور مسلمان پسپا ہونے لگے۔ ایسے میں اچانک تلواروں کی جھنکار اور گھوڑوں کی ٹاپ کے درمیان ایک نقاب پوش گھوڑ سوار میدان جنگ میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا۔ لوگ حیرت سے کہنے لگے، خالد تو ہمارے ساتھ ہے، پھر یہ بہادر کون ہے؟ یہ بہادر جنگجو کون ہے؟ جب اس گھوڑ سوار نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو سب حیران رہ گئے، جو کہ مرد نہیں بلکہ ایک عورت تھی۔ اسلام کی شیرنی حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ عنہا۔ حضرت خولہ بنت ازور کا تعلق قبیلہ بنو اسد سے تھا، جو عرب کے مشہور جنگجو قبائل میں شمار ہوتا تھا۔ ان کے والد حضرت ازور عرب میں غیرت مند اور شجاع سردار کے طور پر جانے جاتے تھے، جبکہ ان کے بھائی حضرت زرار بن ازور حضرت خالد بن ولید کے قریبی ساتھی اور بہادر مجاہد تھے۔ حضرت خولہ اور ان کے بھائی زرار اسلام کے ابتدائی دور میں ایمان لانے والوں اور جہاد میں حصہ لینے والوں میں شامل تھے۔ یہ واقعہ اس دور کا ہے جب اسلام کی فتوحات عرب سے نکل کر شام کی سرزمین تک پہنچ چکی تھی۔ انہی معرکوں میں ایک معرکہ یرموک بھی تھا۔ جنگ اپنے عروج پر تھی۔ تلواروں کی جھنکار، نیزوں کی چمک، گھوڑوں کی ٹاپیں اور دشمن کے نعرے فضا میں گونج رہے تھے۔ حضرت زرار پوری قوت سے لڑ رہے تھے کہ اچانک ان کے گھوڑے کا پاؤں پھسل گیا اور وہ زمین پر گر گئے۔ دشمن نے موقع پا کر انہیں گرفتار کر لیا۔ مسلمانوں کے لشکر میں یہ خبر پھیلتے ہی خاموشی چھا گئی۔ ہر طرف افسردگی تھی، لیکن ایک نگاہ تھی جو خاموش نہ رہ سکی۔ یہ نگاہ تھی زرار کی بہن حضرت خولہ بنت ازور کی۔ انہوں نے فوراً نقاب اوڑھی، زرہ پہنی، تلوار سنبھالے، گھوڑے پر سوار ہو کر بغیر کسی کی اجازت کے میدان جنگ میں کود پڑی۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ مردانہ لباس میں یہ بہادر کون ہے۔ انہوں نے دشمن کے صفوں میں داخل ہو کر ایسا حملہ کیا کہ رومی لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ ان کی تلوار بجلی کی طرح چمکتی تھی، نیزہ آندھی کی طرح وار کرتا تھا اور ان کے نعروں سے دشمنوں کے دل دہل جاتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید بھی حیران تھے کہ یہ کون سوار ہے۔ آخرکار جب خولہ نے نقاب ہٹایا تو کہا، میں خولہ بنت ازور ہوں، زرار کی بہن، اور اپنے بھائی کو آزاد کروائے بغیر واپس نہیں جاؤں گی۔ پھر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ اللہ اکبر! دشمن کے صفوں پر ٹوٹ پڑیں اور ایک ایک دشمن کو بچھاڑتی گئیں، جہاں تک کہ اس مقام تک پہنچ گئیں جہاں حضرت زرار قید تھے۔ انہوں نے دشمن کے پہرے دار کو ختم کیا، بھائی کو آزاد کروایا اور دونوں بہن بھائی مل کر دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ میدان میں مسلمانوں کے نعرے بلند ہونے لگے اور تاریخ نے دیکھا کہ اسلام صرف مردوں کی تلواروں سے نہیں بلکہ ایمان والی عورتوں کی غیرت سے بھی سربلند ہوا ہے۔ بعد ازاں ایک اور معرکے میں حضرت خولہ بنت ازور زخمی ہو کر دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو گئی۔ انہیں دوسری مسلمان خواتین کے ساتھ ایک خیمے میں بند کر دیا گیا۔ خیمے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن حضرت خولہ نے خاموشی توڑی اور بلند آواز میں کہا، اے میری بہنوں، کیا تم زندہ ہو؟ کیا تمہارے دلوں میں ایمان باقی ہے؟ اگر تم مسلمان ہو تو اپنے دین کے لیے تم بھی لڑ سکتی ہو۔ یہ الفاظ بجلی بن کر سب کے دلوں میں اتر گئے۔ رات کے اندھیرے میں جب دشمن سو چکا تھا، خولہ نے خیمے کے ستون اکھاڑے، کپڑوں کو بانسوں پر لپیٹ کر مشالیں بنائیں اور کہا، جب میں نعرہ لگاؤں تو سب ایک ساتھ حملہ کرنا۔ انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور خیمے میں عورتوں کا ایک قافلہ نکل آیا۔ پہرے دار حیران رہ گئے۔ اچانک حملے میں کئی دشمن مارے گئے، باقی باغ کھڑے ہوئے۔ یوں حضرت خولہ بنت ازور نے نہ صرف خود کو بلکہ تمام مسلمان خواتین کو دشمن کی قید سے آزاد کروا لیا۔ زخمی جسم مگر مضبوط ایمان کے ساتھ انہوں نے کہا، اللہ نے ہمیں عزت بخشی، قید کا خیمہ ہم نے فتح کا نشان بنا دیا۔ فتوحات شام کے زمانے میں رومی سلطنت اس بہادر عورت کے کارناموں سے لرز چکی تھی۔ ایک دن رومی جنرل کو بتایا گیا کہ ایک عورت ہے جو مردوں کے شانہ بشانہ لڑتی ہے، تلوار چلاتی ہے اور نیزہ پھینکتی ہے۔ جنرل نے ہنستے ہوئے کہا، خولہ ایک عورت ہے، میں اسے اپنا حریف نہیں غلام بنا لوں گا۔ یہ بات جب حضرت خولہ کے کانوں تک پہنچی تو وہ خاموش نہ رہ سکیں۔ انہوں نے زرہ پہنی، تلوار سنبھالی، گھوڑے پر سوار ہوئی اور دشمن کے صفوں کو چیرتے ہوئے سیدھا رومی جنرل کے سامنے جا پہنچی۔ رومی جنرل نے طنزیہ لہجے میں کہا،
तू ही खौला बिनते अजूर हो, अब तुम मेरी गुलाम बनोगी। हज़रत खौला ने गरजदार आवाज़ में फरमाया, कैद तुम्हारा मुकद्दर है, मैं अल्लाह की तरफ से आई हूँ, तुम जैसे जालिमों का अंजाम आज दुनिया देखेगी। ये कहकर उन्होंने ऐसा वार किया कि जनरल की ढाल 2 टुकड़ों में बट गई। दुश्मन ने इन पर हमला किया, मगर इनकी बहादुरी, तेज़ी और ईमान की कुव्वत के आगे सब बेबस हो गए। रूमी जनरल जख्मी होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। हज़रत खौला ने घोड़ा रोका, तलवार इसके सर पर रखी और फरमाया, ये इस्लाम की बेटी का वार है, याद रखो इस्लाम के लश्कर को तुम्हारे मजबूत किले भी नहीं रोक सकते। रूमी लश्कर पसपा हो गया और उस दिन इस्लाम को एक नई फतह नसीब हुई। खौला बिनते आज़वर वो नाम है जो दुश्मन के दिलों में खौफ और मुसलमानों के दिलों में गैरत बन गया। इनकी तलवार लोहे की नहीं बल्कि ईमान और इज़्ज़त की थी, जिसने तारीख के सफ़ात पर हमेशा के लिए नक्श छोड़ दिया। ज़माना गुजरता गया, जंगों की गर्द बैठ गई, लेकिन खौला बिनते आज़वर की बहादुरी की खुशबू शाम की फ़िज़ा में बाकी रही। रवायत है कि उन्होंने अपनी आखिरी उम्र शाम में ही गुजारी और वहीं इनका विसाल हुआ। इनका मज़ार आज भी उर्दून या शाम में मौजूद है। हज़रत खौला दुनिया से रुखसत हो गई, मगर अरब के शौरा इनके कारनामे नज़्म में बयान करते रहे, सिपाही इनके किस्से सुनाते रहे और माएँ अपने बच्चों को इनके नाम से गैरत और ईमान का सबक देती रहीं। अकबर। यूँ इस्लाम की ये शेरदिल खातून दुनिया से तो चली गई, मगर तारीख़ के दिल में हमेशा के लिए ज़िंदा रह गई।